میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے مدندرا احتام صاحب اور اسٹیج پر جو معزز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میرے برادران وطن اور دوسرے مسلم حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جمعیت علماء حیدرآباد کی طرف سے ملک کے موجودہ حالات میں جو کانفرنس کی گئی ہے وہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے، ہندو اور مسلمان دونوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد اس کانفرنس سے در حقیقت یہی تھا کہ یہ چاہتی ہے موجودہ حکومت کہ اس مسئلے کو ہندو اور مسلمان بنا کر پیش کرے، اور بہت سی جگہ یو پی مثال کے طریقے پر ان کی اس سازش کا شکار ہو گئی اور اس کے اندر گولیاں چلی، اور یو پی کی گورنمنٹ نے 25 کے قریب لوگوں کو پولیس کی گولیوں کا نشانہ بھی بنایا۔ جمعیت علماء ہند کا میں آج اپنے معزز افراد سے جو بات سن رہا ہوں وہ میرے لیے خوشی کی چیز ہے۔ اس سیکولر دستور سے ہندوستان کے کروڑوں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھسٹ سب جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو، میں اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ ملک کے سیکولر دستور کو بنوانے کے اندر جمعیت علماء کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ ملک آزاد ہوا، لیکن بدقسمتی سے ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ جمعیت علماء ہند تقسیم ملک کی مخالف تھی۔ ہمارے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالی گئیں، ان کی ٹوپیوں کو پیروں سے روندا گیا، ان کو ہندوؤں کا پٹھو بنایا گیا، کہا گیا، لیکن جمعیت علماء ہند کے بزرگ 1 انچ بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی رہی وہ برابر کانگریس پارٹی کو خط لکھتے رہے، اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجویز بھیجتے رہے کہ ہم کو مطمئن کرو، ہم سے وعدہ کرو کہ جب ملک آزاد ہو جائے گا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اگر یہ وعدہ نہیں کرتے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں۔ اور کانگریس پارٹی یہ جانتی تھی کہ اگر جمعیت علماء اور علماء جو ملک کی آزادی کے لیے 1803 سے قربانی دے رہے ہیں اور ملک 1947 میں آزاد ہو رہا، 150 سال کی قربانی دے رہے ہیں، اگر جمعیت علماء ساتھ نہیں ہوگی تو ملک کی آزادی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ جمعیت علماء ہند کے وزن کو محسوس کرتی ہے کانگریس، اور کانگریس برابر یہ وعدہ کرتی چلتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ملک کا جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور بنے گا۔ میں نے پہلے یہ چیز نہیں نکالی تھی، مگر چونکہ ان حضرات سے میں سنتا رہا، اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو
آپ کے سامنے پیش کروں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے جمعیت علماء کو یہ خط دیا گیا کہ انڈین نیشنل کانگریس کی یہ ورکنگ کمیٹی جمعیت علماء ہند کی ان تجاویز کا خیر مقدم کرتی ہے جو اس نے اپنے سالانہ اجلاس امروہہ میں منظور کی ہیں، جن میں سول نافرمانی، حصول آزادی کے لیے کانگریس سے اشتراک عمل کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے مذہب اور ملک کی آزادی کے لیے کوشش کریں اور پورے جوش و خروش کے ساتھ جنگ آزادی میں حصہ لیں۔ اور یہ کہتے کہتے پھر کانگریس کمیٹی 19، 20، 21 فروری سن 1938 میں کہتی ہے کہ اس بنا پر کہتی ہے کہ ہمارا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ یہ کہتی ہے ہری پور ضلع کانگریس کا اجلاس منعقدہ 19، 20، 21 فروری میں ورکنگ کمیٹی نے اکتوبر سن 1937 میں کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس ورکنگ منظور کرتی ہے اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی، لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا اور بنیادی فرض ہوگا، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم جس میں کانگریس شریک ہو اقلیت نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ اس بنا پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب، ان کی اذان، ان کی نماز، ان کا جمعہ، ان کی عید، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کی زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، ان کی مسجدیں، ان کے قبرستان، ان کی قربانی، مذہبی جلسے وغیرہ تمام مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب، تمدن، تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ مسلمانوں کو ہرگز دھوکہ دینے والے خود غرضوں کی اعلی کار لوگوں کے فریب میں نہ آنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کا سیکولر دستور جو اس وقت ہے کانگریس کی دین دوسرے نمبر پر سب سے پہلے جمعیت علماء کے مطالبے پر مبنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا تو ملک میں ایک طاقت اٹھی جس نے کہا کہ اب مسلمان اپنا حصہ لے چکا، مذہب کے نام کے اوپر پاکستان لے لیا، اب ہندوستان ہندو اسٹیٹ ہوگا، اس کا دستور سیکولر دستور نہیں ہوگا۔ میں نے یہ بات آپ کو اسی لیے سنائی، تنہا وہ جماعت تھی جو پکڑ کر گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو بیٹھ گئی، کہا کہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا یہ آپ کی تجاویز ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیجئے۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے تو ہم نے ملک کی تقسیم نہیں کی، ملک کی تقسیم پر دستخط آپ نے کیے ہیں، مجرم آپ ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں۔ ہم نے تو 150 سال اپنے لاکھوں جوانوں کو قربان کر دیا ملک کی آزادی، 1803 سے لے کر 1947 تک۔ دو بڑے بڑے ملک کے اندر
آزادی کے جہاد ہوئے 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں، وہاں گاجر مولی کی طرح کٹ گیا مسلمان۔ 1857 کے اندر بھی ہندو مسلمان دونوں کٹ گیا۔ ہم نے اپنی جان قربان کی ہے۔ 1857 میں کہا جاتا ہے روح روشن مستقبل اور روشن مستقبل، یہ کتابیں ہیں، ان کو پڑھیے، کہ صرف دلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند نے کہا کہ جو ہم سے آپ نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیجیے۔ یہ جو دستور کے اندر 14، 15 دفعہ 21 اور اس طرح کی جو دفعات ملتی ہیں جن کے اندر مذہب کو بنیاد پر مذہب کو بنیاد بنا کر ہندوستان کے اندر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، یہ جمعیت علماء ہند کی دین ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کا ہمارے اوپر اثر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی بنیاد جس دستور کے اوپر رکھی تھی اور جس دستور کو بنوایا تھا، آج 70 سال کے بعد بی جے پی اسی دستور کو چولہے میں ڈال کر جلانا چاہتی ہے۔ ہم اسی بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں۔ ہم نے جو یہاں کا اجتماع رکھا تھا، میں نے مولانا غیاث صاحب سے کہا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں، مسلمان کیا کہتا ہے، ہم اسے نہیں سننا چاہتے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ملک کا ہندو، ملک کا سکھ، ملک کا کرسچن، وہ اس دستور کے سلسلے میں اپنی رائے کیا رکھتا ہے۔ آیا ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا تب یہ ملک زندہ رہے گا، اور اگر ملک کا سیکولر دستور نہیں ہوگا تو کیا یہ ملک زندہ رہ سکے گا؟ اس کے سلسلے میں رائے کیا ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ملک ایک مرتبہ تقسیم ہوا، اور میں کہتا ہوں کہ نفرت کی سیاست کے اوپر تقسیم ہوا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس ملک کے اندر ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک دوسرا ملک دو، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے ایک دوسرا ملک بنا دیا۔ جمعیت علماء ہند یہ کہتی تھی کہ ہم اس ملک کے اندر گاؤں در گاؤں ہندوؤں کے ساتھ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، 1300 سال ہو گئے ہیں۔ ہم تو ایک ایک گاؤں میں کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہے۔ آج کون سا ایک مصیبت کھڑی ہو گئی کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم تقسیم کے مخالف ہیں۔ یہ جمعیت علماء ہند کا نظریہ تھا۔ ملک تقسیم ہو گیا، آپ نہ تقسیم کرتے تو ملک تقسیم نہ ہوتا۔ آپ نے ملک کو تقسیم کر دیا، ملک تقسیم، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کیجیے۔ لیکن آج کی صورتحال ایسی صورت ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر نفرت کی سیاست ملک کو ایک مرتبہ تقسیم کر چکی ہے 70 سال پہلے، آج پھر نفرت کی سیاست ملک کو پھر تقسیم کرے گی۔ یہ ملک جس کے اندر اتنی اقلیتیں ہیں کہ اگر ان اقلیتوں کو جمع کیا جائے تو جو اپنے آپ کو اکثریت کہتے ہیں وہ اقلیت بن جائے گی۔ آپ نفرت کی بنیاد کے اوپر ان تمام اقلیتوں کو ایک دوسرے سے الگ کریں گے تو ملک کب بنے گا کیا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ ہم اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورے ملک کے اندر لوگوں کو جمع کرنا چاہیے ایک رائے کے اوپر، اور وہ رائے یہ ہے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، یہاں مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں ہوگی، تب ملک بچے گا ورنہ ملک نہیں بچے گا۔ یہ ہمارا ماننا ہے، اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ یہ نظریہ کہ سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، میں اوپر والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ ایسی ایسی چیزیں آج سننے میں اور دیکھنے میں آ رہی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہیں. ملک کے اندر فسادات آج سے نہیں 70 سال سے ہو رہے ہیں. دلی کا فساد تو کچھ بھی نہیں ہے. آج تک جو گورنمنٹ کی رپورٹ ہے وہ 47 آدمیوں کا مرنے کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 100 200 300 کروڑ کی جائیدادیں لوگوں کی جل بھی گئی ہوں، لیکن آسام میں نیلی کا فساد ہوا، 5000 مسلمان قتل ہو گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بھائی مودی جی گجرات کے چیف منسٹر تھے، گجرات میں جو فساد ہوا ہے اس میں 2000 سے زائد مسلمان غائب ہوئے ہیں اور مرے ہیں، قتل کیے گئے ہیں. 2000 سے زائد کی ان کی تعداد ہے. کتنا ریپ ہوا اور کیا ہوا اور کیا ہوا اور کیا ہوا اس کا زبان پر لاتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہوا، لیکن آج جتنا ویڈیو چل رہا ہے کہ ہندو کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں نے بچایا، مسلمان بچایا، بار بار جگہ جگہ ہو رہی ہے کہ ہم ہندو مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہیں گے. مسلمان کہتا ہے ہماری مسجد کو ہندو نے بچایا، ہندو کہتا ہے کہ ہمارے مندر کو مسلمان نے بچایا. یہ چیز دیکھنے میں نہیں آئی، سننے میں نہیں آئی. میں کہتا ہوں، میں نے ان کو مبارکباد بھی دی. آپ کے بنگلور کے اندر گرودیو ہیں شری شری، کیا نام ہے ان کا، وہ آئے، صحیح ہے، وہ آئے. اور ایک اور گرو ہیں ہریدوار میں رہتے ہیں، وہ بھی آئے اور آ کر کے انہوں نے دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ فساد کو مت کرو، ہندو اور مسلمان شانتی کے ساتھ رہیں. میں یہ بات کہتا ہوں، میں نے آج جو روی شنکر ہیں ان کے سیکریٹری کا میرے پاس فون آیا تھا، میں نے ان کو مبارکباد دی اور ان سے میں نے کہا کہ آپ یہ کہیے، اگرچہ انہوں نے گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہا، لیکن ہندو مسلمانوں سے مذہبی لوگوں نے باہر نکل کر اپیل کی کہ ہندو اور مسلمان شانت رہیں. میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے فسادات میں تو کبھی لوگ نہیں رہ رہے. 70 سال میں پہلی مرتبہ ہندو مذہبی لوگ نکل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلمان شامل ہیں. میں اس کو خیر کی چیز سمجھتا ہوں. اس سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اور ہندو، سکھ، عیسائی، یہ لوگ سب مل کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر نفرت کی سیاست نہ پنپنے پائے، طاقتور نہ ہو پائے. میں اس کو ملک کے لیے بہت خیر کی چیز سمجھتا ہوں. اس پر سب کو مبارکباد دیتی ہے. میں جو کچھ آپ حضرات سے سن رہا ہوں، جس طریقے سے آپ اس حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، یعنی اس کی نفرت کی پالیسی کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہی تو بنیاد ہے. اور اس کے سوا کیا بنیاد ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جو نتیجہ جھارکھنڈ میں آیا ہے الیکشن کا، جو نتیجہ دلی کے اندر آیا ہے، اگر نفرت کی سیاست کامیاب ہوتی کبھی یہ نتیجہ نہیں آ سکتا. مسلمان نے تھوڑے ہی بی جے پی کے منہ کو کالا کیا ہے. ارے بھائی یہ جو نفرت کی سیاست ہے، ہر چیز کو کیش کرنا چاہا ہے. جو پہلے ان سے پہلے جو ہوم منسٹر تھے راجناتھ سنگھ، انہوں نے جھارکھنڈ کے اندر ہم نے چٹکی